کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے. کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا؟ لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے, اس کو تنخواہ دی جاتی ہے, اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے, اس کے سارے ضروریات کی زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے, اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے, تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے. یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے ہو اللہ معاف کرے جی. اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے, آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا, بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا, اس سے زیادہ نہیں. ڈر لگتا جی بات کرتے ہو, 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے. یہ کس قسم کا ڈر؟ ڈرنے کا حکم دیا. اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا, اس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا. یہاں ڈر. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو, اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا, جن کو میں نے علم دیا ہے, عالم ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو, خوف کا لفظ بھی استعمال کیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے, ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے, عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے, تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے, توجہ کرے, کچھ سمجھانے لگاؤ, اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے, خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا, صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں, خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے, خشیت. صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے, الگ الگ چیزیں ہیں, ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے, اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا, کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں, اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے, یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں, ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں, معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے, گناہ کیے, شراب پی, بدکاری کی, معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا, یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے, یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے, اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے, میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے, تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی, تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی, رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے, بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے دیا بیٹی کو. 20 کنیز آئے, نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہے, اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے, روتی رہتی. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بیبری تو روتی کیوں ہے, 20 کنیزائیں ہیں, گھر میں سکون ہے, ہر شے ہے, تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی, تو میں ڈرتی ہوں میرا سائی کہیں ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض نہ ہو جائے, میں قابل نہیں تھی, میری اوقات نہیں تھی. یہ من عالم کے من دانم, میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے, میری اوقات سے, میرے ظرف سے, میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری کیونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں میری یہ کھیل, یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے, یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی, میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء, صلحاء, صوفیاء, اتقیاء, صحابہ, اہل بیت, یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا ہے. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10, 15, 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر, اس لیے تھوڑی روتے تھے. یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے, کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے, داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا, رب مجھے معاف کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے, امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں, میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے, کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے, اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو
नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं तो वो मुझे कहें कि मैं किस तरह का था, तू किस तरह का बन के आया है। यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर। जो जितना बड़ा होता था ना उतनी ज्यादा खशियत होती, और गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ों का सगा देता है, आंसू शर्ब हो जाते। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बाज़ों का, गुनाहगार को तो बाज़ों का सगा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है, तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे, तड़प रहे। क्या क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे। क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सहाबा कहते, जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए। हम जो समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे और फिर भी मैं उमर फारूक के फदाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उमर की शान मैं नहीं बयान कर सकता, 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। बहुत नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हज़रत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है कि अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। ओ भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखे कहते क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं, इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है। तू क्या जाने इन बत्श रब्बिक ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना। 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां देख के कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में देने का। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए जिनको कोई बिशारत नहीं, और आपको तो 3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूं अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है। मेरे मुस्तफा करीम ने, ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेर खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी वाना बिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूं और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुंतु मौला हूं वहादा अली मौला, इसका मैं मौला उसका अली भी,
اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا، ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وضو تھر تھر کانپنے لگا، صبح برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، کہ مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے۔ کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ، روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا؟ ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے؟ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں۔ اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائے تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں، معاذ اللہ۔ مامور غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، کہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے۔ مامور غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز اثر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ مامور غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ مامور غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا یاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا ہو۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ تو کیا تھا، تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے اسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہوں۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا کر کے گزرا, آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا اور میں جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے, اکڑ کے چلتا ہے, جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے. حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا, آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے, کیا اوقات ہے میری. تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے, کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی, گھر بھی تھا, مکان بھی تھا, جائیدادیں بھی تھی, بادشاہت بھی تھی, پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے. عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا, ایک بیٹی نہیں دیتا تھا, تھک گئے تھے, روتے تھے, سسکتے تھے. پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا, دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے, چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے. کہ امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا. تیری او بھائی یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے, بندہ مضبوط ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے نا, جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے, کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے. جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں, پھر وہ سیاستیں سازشیں یہ کام کرتا ہے. تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے مزاجوں کے اندر. جب تک وہ مضبوطی ایمان, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایک دفعہ بڑے علین ہو گئے, کمزوری آ جاتی ہے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے. آپ پریشان ضرور ہیں, تکلیف میں ضرور ہیں, لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی. حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے, ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے, کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں, اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر, مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا, میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا, میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ مجھے شفا دے دے گا. چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر, توکل کے اندر مضبوطی پیدا کرے. مسلمان دیکھو نا, نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے, پھر نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے, گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان, توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا, دو چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی, اتنی بڑی فوج آئی ہے, خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں, حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی, پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہ ابھی بھی بڑا روتی ہے, غریبی بڑی ہے, بڑی غریبی. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی, اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے, ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, اور محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا, اس سے مضبوطی آئی. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بہترین عمل کیا جائے زندگی میں, نیک اعمال کیے جائے, وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, میں یہ طالب علموں کو, دوستوں کو, بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک, غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں, عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں, خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں, غریب کی محبت, عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں. ویسے تو میرا مطلب ہے, لوگ کہہ دیتے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں, تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, اعمال صالحہ, نیک کام, اور وہ کرتا رہے بندہ, کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. لیکن اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے, اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے, میں اب بڑے سکون میں. کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے, گھر میرا بن گیا ہے, اب میں بڑے آرام میں ہوں, قرار میں ہوں, سکون میں ہوں. تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن حقیقت وہ ہے, اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا والعصر, اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو, ان الانسان لفی خسر,
فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئی لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں، یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے اب، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے تئی لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوئے۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں گا۔ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس دن سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے، جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں۔ صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے۔ خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے۔ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں۔ کوئی خیر جو میسر آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی، شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ کوئی آپ راستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے، اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کا تو بننا ہے بھئی، یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھاوڑا لے نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دے نا، آپ اس میں گنجائش کر دے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کی کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے،
کمانے کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے یہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کہ کچھ کرے. وعامل الصالحات، نیکیاں جمع کرے زندگی میں، خزانہ بنائے، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی.